میں بلا تاخیر و بلا تمہید آپ کے حوالے مائک کر رہا ہوں. آپ محبتوں سے نعروں کی گونج میں قبلہ کا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم. بڑی محبت کے ساتھ آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلا آلک واصحابک یا خاتم النبیین. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. وعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. میرے نہایت واجب الاحترام علماء کرام، ذوی الاحتشام سادات کرام، قراء حضرات، ثنا خانان مصطفیٰ، حاضرین و سامعین ذی محتشم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی محفل پاک کی صدارت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی عصمت اللہ صاحب سیفی، ڈویژنل امیر ڈویژن سرگودا جناب فرما رہے ہیں، اور مہمان خصوصی استاذ العلماء عالم معقول والمنقول حضرت علامہ مولانا مفتی امجد جمیل نقشبندی صاحب ذیلی امیر جناب فرما رہے ہیں، اور مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا ابو بکر قادری صاحب ذیلی ناظم اعلیٰ بکر جناب بھی تشریف فرما ہے، اور بانیان محفل محمد محسن صاحب، محمد بلال صاحب. اور آج کی محفل پاک کی یہ تقریب محمد بلال صاحب کی رسم مہندی کے موقع پر محفل میلاد شریف کا انعقاد کیا گیا. اللہ تعالیٰ شادی کے تمام معاملات کو خیریت کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچائے. مجھے طارق رفیق چودھری صاحب جو کہ الیکشن سیل کے ضلع کے ناظم ہیں، آپ نے حکم فرمایا کہ تو نے لازمی آنا ہے. تو میں نے کہا جی میں حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ. تو میں حاضر ہو گیا. جن جن دوستوں نے محفل پاک کے ساتھ جس لحاظ سے جانی، مالی، قولی، فعلی، روحانی، جسمانی تعاون فرمایا، اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. محبوب پیارے، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے.
اور اللہ رب العزت نے یہ محبوب کی بلندی ذکر کوئی 200-400 سال یا 1000-2000 سال پہلے حضور کے ذکر کو بلند نہیں فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت نے کل کائنات سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا۔ اس وقت لوح قلم جنت دوزخ شجر حجر جمادات نباتات کائنات کا کوئی ذرہ بھی موجود نہیں تھا جب اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا۔ من نور ہی، اور اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا۔ ظاہر ہے جب کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو اس کو کسی نہ کسی جگہ پہ تو رکھا جاتا ہے نا۔ تو زمین و آسمان نہیں تھے، جنت نہیں تھی، لوح و قلم عرش و کرسی کچھ بھی نہ تھا، بس خدا تھا، اور پھر ظہور نور مصطفیٰ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب کے نور کو بنایا، ثم حجب نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی حجاب القدرت، اللہ نے اپنے محبوب دے نور نو بنا کے نہ اپنی قدرت دے پردے چھپا لے، پھر اس نور تے توجہ فرمائی، پھر اس نور تے اچھا توجہ الہیہ دے نال اے نور جوان ہوندا آیا، 70,000 سال تک حجاب قدرت وچ رکھیا، قدرت الہیہ دا فیض ملیا، پھر 70,000 سال تک حجاب ہدایت وچ رکھیا، ہدایت الہیہ دا فیض ملیا، 70,000 سال تک حجاب رحمت وچ رکھیا، رحمت الہیہ دا فیض ملیا، پھر جدوں اللہ دی توجہ نال محبوب کریم علیہ السلام دا نور اپنے شباب نو پہنچیا نا، نوری وجود، ایک دن چاہیا کہ میں اپنی قدرت دے شاہکار نو ویکھاں تے صحیح، اپنے سامنے کھلار کے نا، تے رب نے اپنی شایان شان جدو محبوب دے نور وال تکیا نا، نوری وجود وال، تے محبوب نے بھی اپنے خالق و مالک نو تکیا، تو اللہ دے حیبت و جلال دی وجہ نال نہ حضور دے نوری وجود نو پسینہ آ گیا، حیبت و جلال دی وجہ نال نوری وجود نو پسینہ آ گیا۔ ملا کاشفی لکھ دے نے کہ جیڑے قطرے اس نوری وجود دے چہرہ اقدس تے آئے نا، کم و بیش ہونا دی تعداد 1,24,000 سی، اس تو اللہ نے 1,24,000 انبیاء دی ارواح نو پیدا فرمایا ہے۔ اور جیڑے قطرے کنہ مبارکہ تے آئے نا، انہاں تو اللہ نے مقرر فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل، حضرت اسرافیل علیہ السلام نو پیدا فرمایا، اور جیڑے قطرے سینہ اقدس تے آئے، اس تو اللہ نے اولیاء اور صلحاء دی ارواح نو پیدا فرمایا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا انا من نور اللہ وکل الخلائق من نوری، فرمایا مینوں اللہ نے اپنے نور تو بنایا اور تمام موجودات و مخلوقات نو اللہ نے میرے نور تو پیدا فرمایا، سب نو اللہ نے میرے نور تو پیدا فرمایا۔ اس واسطے اسی کہنے ہیں کل کائنات دی اصل میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، کل کائنات دی اصل میرے آقا علیہ السلام نے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر راوی نے کہ جدو اللہ رب العزت نے ملائکہ نو پیدا فرمایا، انہوں نے نہیں سی پتا کہ اللہ دی عبادت کے میں کرنی ہے، اللہ اللہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ پڑھنا ہے، الحمدللہ پڑھنا ہے، رب دی عبادت دا طریقہ کی ہے۔ اس وقت بھی یسبح ذالک النور، اے سونے مصطفیٰ دا نور ادو بھی اللہ دیا تسبیحاں بیان کردہ سے،
اور جدو ملائکہ نے سنے مصطفیٰ کو سنیا تو سن کے پڑھیا جس نے سب تو پہلے آقا کریم کو سن کے پڑھیا حضور نو استاد منیا شاگرد بن کے حضور کو سمجھ کے خود پڑھیا اللہ نے انہوں انعام دیتا شاگردی مصطفیٰ دا کہ اللہ نے انہوں ملائکہ دا سردار جبریل امی بنا دیا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک توجہ ہے سمجھ آ رہی سریکی تے مینوں آندی نہیں جی پنجابی تو سمجھ آندی ٹھیک ہے نہیں تو میں اردو ہی تقریر کر دیں سمجھ آ رہی ٹھیک ہے اب جدوں کائنات دی تخلیق ہوئی نا چل دیں ایک وقت آیا اللہ نے اپنے محبوب نو ایس کائنات تے جلوہ گر فرمایا جدو سرکار دی جلوہ گری ہوئی حضور دا بچپن حضور دا لڑکپن حضور دی جوانی جدو 40 سال دی عمر پاک ہوئی نا تاجدار کائنات نے اعلان نبوت فرمایا اس غلط فہمی نہ آ جانا بھی شاید 40 سال دی عمر ہی نبوت ملی ہے نہیں اینے نہیں پوچھا گیا سنیا متا واجب لکن نبوہ سنیا کدوں دے نبی ہو فرمایا کنت نبیم و آدم بین التین والماء فرمایا آدم مٹی تے پانی دی کشمکش سی فرمایا میں محمد ادوں بھی نبی سا ادوں بھی پانی تے مٹی دی کشمکش کی ہے فرشتیاں نے حکم دیتا بھی مٹی لے آؤ آدم نو بنانا آستے مٹی لے آندی گئی لیا کے رکھ دیتی پھر فرمایا گارا بنانا آستے پانی بھی لے آؤ پانی بھی لیا کے رکھ دیتا اے پانی اجے مٹی چ پایا نہیں آدم علیہ السلام دا 11 اجے تیار نہیں ہویا پھر کنے سال انہوں جناب گارا بنا کے توپ چ رکھیا پھر تے توپ لگی یہ دیتے ہوا چلی پھر ایک کھنک دی مٹی بنی اس تو بعد جا کے جڑا ہے آدم علیہ السلام نو تیار کیتا گیا فرمایا اجے آدم مٹی تے پانی دی کشمکش سی میں محمد ادوں بھی نبی سا ادوں بھی نبی سا حضور نے 40 سال دی عمر پاک اس نے نبوت دا اعلان فرمایا انہوں جڑا اللہ رب العزت نے 40 سال تک حجاب قدرت تے رکھیا تھی قدرت الہیہ دا فیض ملیا ہن او دے اظہار دا ٹائم آ گیا حضور دے ایک صحابی نے ایک دن عرض کی تھی سونیا میں تہاڈی دعوت کرنا چاہتا فرمایا تیری دعوت قبول خوشی خوشی دوڑے ہوئے کار گئے آمنہ دلال دی جلوہ گری ہوئے گی میرے کار جلدی جلدی صفائیاں کیتیاں گلیاں صاف کیتیاں بکری دا بچہ لیا بھی انہوں زبا کرا بکرا سوچیا جی باہر زبا کرا تو ہو سکتا ہے کسی لنگن آلے دی نظر پہ جائے سونے نے کھانا کھانا ہے چکے چھاتے لے گئے نال 2 بچے بھی سنو لے جا کے بکرا ذبح کیتا تے لیا کے چک کے نہ کمرے گوشت بنان لگ گئے آپ دی بیوی ہنڈی دی تیاری اس لگ گئی جڑے بچے سن جنہاں دے کول ذبح کیتا سی ایک نے دوجے نو کہا بھی تینوں پتہ ہے ابا جی نے بکرا کیویں ذبح کیتا ہے انہوں نے کہا میں تے نہیں پتہ تینوں پتہ ہے انہوں نے کہا ہاں پتہ ہے کہ کس طرح ذبح کیتا انہوں نے کہا ایتھے لمے پے اور لمے پے دوجے نے دے گلے تے چھری چلا جدوں نے دیکھا بھائی تے میرا ذبح ہو گیا انہیں جناب چھت تو ماری چھال بھی ابا انہیں میں نے مارے گا تو ہے کی کیتا وہ گردن دے بال دے گیا تے وہ دی بھی اتھے روح نکل گیا اب حضور دیو غلام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ماما تے پھر ماما دیا نہیں کچھ دیر تو بعد ماں نے کہا بچے کتھے نہیں ادھر دیکھ ادھر دیکھ ادھر دیکھ آسے پاسے دیکھے آنڈ گوانڈ پتا کیتا یہ چھت تے گئے نا بچہ ذبح ہویا پہ جی پیچھے دیکھا تو دوجہ بھی فوت ہویا پہ دونوں بچے چکے تے لیا کے کمرے چ رکھ کے نہ تو تے کپڑا پا دیتا ہن صحابہ نو اینے رب نے نہیں فرمایا رضی اللہ عنہم وردو عنہ انہاں دی قربانیاں بھی ایڈیاں ہی وڈیاں سن جنہاں نال رب راضی ہویا ہن عورت تانوں پتہ عورتاں چھوٹے دل دیاں ہوندیاں نے لیکن بیوی اپنے خامن نو کہہ رہی کہ جدوں دی شادی ہوئی میں کدی کوئی فرمائش کیتی انہاں کہا نہیں انہاں کہا اج میری ایک فرمائش ایک خواہش ہے
ان کا 10 کہنے لگی اج کل نبیاں دے تاجدار عرشاں دے دولا نبیاں دے امام ساڈے مہمان بن رہے ہیں پتر دوویں شہید ہو گئے تے منہ پیڑا نہ کریں مطلب منہ پیڑا ویکھ کے تے سونے دے دل تے بوجھ آ جائے تے سونا کھانا نہ کھائے جدوں کھانا سونے کھا لین گے تے کہاں گے سونے انہاں دا جنازہ بھی پڑھا دیو حوصلے ویکھ ہے صحابہ دے حوصلے نے ہاں دوویں پتر قربان ہو گئے لیکن اے کہ کدھر سونے دے دل تے بوجھ نہ آ جائے ایدہ نا عشق ہے اے میں نہیں گھر بار لٹا کے سر دے کے اتھے توڑ چڑھائی جاندی ہے کچھ دیر تو بعد سرکار دی جلوہ گری ہوئی نال حضور دے غلام بھی نہیں کھانا تیار ہو گیا دسترخوان لگ گیا سرکار نے ارشاد فرمایا بھئی تسی بھی آ جاؤ جابر تے اپنے بچیاں نے بھی بلا عرض کی سونیا آپ تناول فرما لو میں بعد اچھ کھا لیں سرکار نے پھر ارشاد فرمایا آپ بھی آ جاؤ بچیاں نے بھی بلا عرض کی تھی حضور آپ آؤ فرمایا نہیں جابر جنی دیر تک تیرے بیٹے ہی تھے دسترخوان تے آکے نہیں نہ بیٹھیں گے میں محمد منہ اچھ لکمہ نہیں پاؤں جنہاں نے سرکار بھی عزت و ناموس تا خیال ہوئے سونا بھی اینج خیال رکھتا ہے اوہ آپ دی اکھاں چانسو آگئے عرض کی تھی سونے آؤ بچے تو دو میں ایسے اس طرح شہید ہو گئے میں کتھے سونے اندر لیٹے ہوئے میں چلو اتنے سفید کپڑا پایا اسی حضور نے اپنا گورا گورا نوری نوری ید اللہ والا ہاتھ کیونکہ 70,000 سال تک حجاب قدرت رکھ کے اللہ رب العزت نے وہ قدرت الہیہ دا فیض عطا فرمایا رب دی تے طاقت ہے نا رب مردے زندہ کر لیندہ ہے تو جدو محبوب نو اللہ رب العزت نے فیضان عطا فرمایا حضور نے اپنا گورا گورا نوری نوری ید اللہ والا ہاتھ پھیریا چادر اٹھائی تے کلمہ پڑھ دے دو میں بچے اٹھ کے کھڑے یا رسول اللہ لبیک 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 یا چلیو اسی تے اس محبوب دے دین آستے کھلوتے ہوئے ہیں کہ جنہاں نو اللہ نے انہیں طاقتہ عطا فرمائیاں دلان دے راز بھی جان دے نے موت کو حیات ہے جی بدلنا بھی جان دے تو جے کوئی کھلوتا ہوئے پی ٹی آئی نال پی پی نال نون لیگ نال دسو انہاں دیا طاقتہ کی نے انہاں دیا طاقتہ کی نے او تے جناب ایک بندے دی لاتے پتہ نہیں گولی لگی بھی ہے کہ نہیں 6 مہینے ہو گئے پلستر نہیں لتا ہیں جی پلستر نہیں لتا تو جڑا اپنا آپ ٹھیک نہیں کر سکتا قربان جائیے میرے مصطفیٰ کریم دے ایک جنگ دے دوران حضرت قتادہ دی آنکھیں تیر لگ گیا جنہوں آنکھیں تیر لگا نا کیونکہ محبوب تے ہوئے جنہوں قدرت الہیہ دا فیض ملے مالک دی بارگاہ چو او ڈیلا باہر آ گیا تیر لگا نا آنکھ دا آنا جڑا نا باہر آ گیا آپ نے کی کیتا او ڈیلا ان تلی تے رکھیا تے سونے مصطفیٰ دی بارگاہ آ گیا عرض کی سونے تیر لگا تے آنکھ دا ڈیلا باہر آ گیا فرمایا تُوں اگر صبر کریں تے اللہ کو جنت لے دیا صبر کریں تے جنت لے دیا عرض کی سونے جدوں دا توڑا کلمہ پڑے نا جنت دے تے اسی ادوں دے ہی مالک بن گئے سونے میں یہ نہیں کلانا چاہتا بھی لوگ کہن لو جی اپنے نبی دی عزت تے پیرا دے رہا سی کہ آج کانا ہویا پھر دا سونے میں کانا نہیں کلانا چاہتا حضور نے نا اینج کر کے لعاب دہن لیا لگا کے انہوں آنکھ نو وچ فٹ کر کے تو ہاتھ پھیر دیتا حضرت قتادہ فرماندے نے اللہ دی عزت دی قسم ہے اے آنکھ ٹھیک بھی ہو گئی تے پہلی نالوں نظر بھی زیادہ تیز ہو گئی لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ
ہن کہندے جی مولویوں نے قانون ہاتھ میں لیا، ممتاز قادری نے قانون، اسی کہا ممتاز قادری نے قانون ہاتھ وچ نہیں لیا، اس نے وہ کیتا ہے جو حضور دے صحابہ صاحب سمجھا کے گئے۔ ایک یہودی سی حضور دے خلاف بھونکدا سی، جدوں پتہ لگا نا حضور دے غلاماں، حضور دے غلام دا نام ہے حضرت عبداللہ بن عتیق، اے چلے گئے یہودی دے گھر، بکریاں جا رہی ہیں سن وچ وڑ کے چلے گئے، رات میں جدوں سارے لیٹے سدھے او دے جناب وہ بیڈ روم میں چلے گئے، وہ شراب پی کے لیٹے آسی، ان کا اٹھ محمد عربی دے غلام آ گئے، ایڈا بے فکر ہو کے نہیں پھرن دینا۔ اس طرح سانو صحابہ نے دسیا ہے کہ من سبا نبیین، من سبا نبیین، جیڑا سونے مصطفیٰ دی بے ادبی کرے انہوں وڈ کے رکھو۔ ساڑھے مصطفیٰ کریم نے صحابہ نے دسیا، ساڑھے آقا نے دسیا، سونے نے دسیا، صحابہ نے عمل کر کے دکھایا۔ پھر میں اٹھ حضور دے غلام آ گئے، ماریا خجر ٹکڑے کر دیتے، جدوں ویکھیا نا واصلے جہنم ہو گیا، اینی دیر تک وہ دی بیوی نے شور شرابہ کی تو جڑے جناب وہ دے پہرے دار سن کو 10 20 50 اٹھ گئے، آپ چھت تے چڑھے تے دیوار سی 20 فٹ اونچی، کنے آپ نے چھال مار دی دیوار تو، چھال ماری نے ڈگے تے پنڈلی ٹوٹ گئی، جدوں پنڈلی ایتھوں ٹوٹ گئی نا ساتھیاں نے چکیا تو انہوں نے کہا لات کٹ دئیے، کٹ دئیے، انہوں نے کہا نہیں نہیں تسی آ میری پگڑی پھڑو تے بنو، حضور دے گستاخ نو قتل کراں پھر لات کٹاواں، لوگ کی کہیں گے لنگڑا ہے، فرمایا نہیں میں لنگڑا نہیں کہلانا، چلو سونے مصطفیٰ دی بارگاہ چلائے، حضور دی بارگاہ چلائے، سونے تواڈے گستاخ نو قتل کیتا، چھال ماری پنجنی ٹوٹ گئی، فرمایا جے تو صبر کریں تے اللہ کو جنت لے دے، عرض کی دی سونے جدوں دے تواڈے غلام ہوئے ہیں جنت تے ہے ہی یا ساڈی ہے، سونے لات ٹھیک چاہی دی ہے، فرمایا ابسط رجلک، فرمایا اپنی لات صدی کر، جو صدی کی تھی حضور نے گورا گورا نوری نوری ید اللہ والا ہاتھ تو پھیریا، بس ہاتھ پھرن دی دیر سی آپ دی پنڈلی درست ہو گئی، اور آپ فرماندے نے اگر میں دوڑ دا سا نا یہ دوجی لات تھک بھی جاندی سی، اے کدی نہیں سی تھکی جیڑی سونے مصطفیٰ نے ٹھیک کی۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ پھر میں زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد سب نبیین سب نبیین سب نبیین لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک۔ پھر میں کیوں نہ کہاں کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار، آج جوڑا سونے دی عزت تے پیرا دیندہ ہے نا، سونا بھی انجی کرم فرماندہ ہے، تے حضور دے غلام روندے نہیں ہندے، چیخ دے بھی نہیں ہندے، انہوں نے پتہ ہے سونا لاجپال کریم ساڑی کانڈ تے کھلوتا ہے، انہوں نے پتہ روندے نہیں ہندے، ایتھے تے جناب ایک نو پھڑ کے لے گئے، وہ کہنا ننگا کیا گیا، دوجہ نے پڑھا جی اس کو بھی ننگا کیا گیا، جیڑا پڑھا جاندہ جناب ننگا کیا گیا، ننگا کیا گیا، ننگا 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 ہو گئی، کیوں؟ یہ ناموس رسالت دے پہرے داران تے گوڑیاں چلاؤ گے تے اللہ انجی ذلیل کرے گا، کیڑا ظلم ہے جیڑا تحریک لبیک علیہ تے نہیں ہویا، یہ بھی کدی روئے نے، یہ تے جناب ہر ظلم سین تو بعد پھر آکے کہندے نا اوے ستمگار ادھر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔
بھائی اللہ رب العزت نے سانو محبوبی و عظمتاں والا عطا فرمایا ہے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ایک نہیں ہو سکتا یار غلام پکارے تھے آقا پتہ نہ ہوئے, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید آپ نے دیکھا کہ 1 لاکھ جڑا ہے سلیبی عیسائی جڑے نے وہ جمع ہو رہے ہیں, یا رومی وہ 1 لاکھ جمع ہو رہے ہیں. آپ نے کی کیتا 10 بندے چنے فوج چو 10 بندے لے کے جا کے انہوں نے جنگ چھیڑ دی. کنے بندیاں نال 10 بندیاں نال لاکھ نال جا کے جنگ چھیڑ دی. ادھروں حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آرام فرما رہے سن. ستیا نا خواب دے اندر آمنہ دے لال دی جلوہ گری ہوئی. فرمایا خالد بن ولید تو کفر نہ لڑ رہے تسی ستے پہ ہو. آپ فوراں اٹھے پوچھا, انہوں نے کہا جی وہ ادھر نو گئے 10 بندیاں نو لے کے آپ مگر چلے. ادھروں دو بدو جنگ جاری سی. جدوں ویکھیا نا اتنی تعداد ہی مسلمان آ گئے کہ کفر نے دوڑنا شروع کر دیتا. صبح تو لڑن لگے جناب, ظہر تو بعد دا ٹائم ہو گیا لیکن 10 بندیاں تو قابو نہ پا سکے. بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا تسی یہ کی کیتا؟ فرمایا رب جو فرماندا ایک مسلمان 10 تے پاری ہے تے میں کہ چیک تے کرائیں ساڈے واسطے یا وہ کوئی ہور ہیں. ہاں وہ کوئی ہور ہیں. انہاں کہا پھر انہاں کہا میں نے یقین ہو گیا قرآن نے ساڈے متعلق ہی کیا ہے. وہی ایسی لوگ ہیں جنہاں نے متعلق قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک مسلمان 10 تے پاری ہے. اس واسطے جدو جذبہ انج ہوئے نا پھر رب دی مدد بھی آ پہنچتی ہے. اس واسطے ایک لمحے واسطے ڈرن دی ضرورت نہیں, نہ کسی ظالم تو, نہ کسی جابر تو, نہ کسی چودھری تو, نہ سردار تو, نہ وڈیرے تو, نہ جگیردار تو. خوف ہے صرف خدا دا بس. جدوں اے عقیدہ لے کے میدان چ آ جاؤ کسی دی جرت ہی نہیں بھی تواڈے ٹیڑھی اکھ کر کے بھی دیکھ لوے. میدان کھلونا تواڈا کم ہے. جدوں بھی آواز دیو گے انشاءاللہ تحریک لبیک تواڈے سر تے کھڑی ہوئے گی. اور علاقے دا کوئی بھی گنڈا اور بدماش ہوئے کان کھول کے سن لے. لبیک والےاں نوں لوارث نہ سمجھو, انہاں دی وارث تحریک لبیک یا اللہ پاکستان ہے. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک. اس واسطے ساڈے کارکناں نوں بالکل پریشان ہون دی ضرورت نہیں. کھل کے دین دا کام کرو. اسی نہ کسی چودھری واسطے دوڑ رہے ہیں, نہ وڈیرے سردار جاگیردار واسطے دوڑ رہے ہیں, نہ کسی مولوی اور پیر واسطے ساڑی دوڑ لگی ہوئی ہے. ساڑی دوڑتے ایک ہی محبوب واسطے ہے. بابا جی سانو دس گئے انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا. بابا جی نے فرمایا سی ہمارا مقصد نہ کسی کو گرانا ہے نہ کسی کو اٹھانا ہے, ہمارا مقصد تو حضور کے دین کو تخت پہ لے کے آنا ہے. حضور کے دین کو تخت پہ لے کے آنا ہے. اور اس راستے میں جو رکاوٹ بننے کی کوشش کرے گا پاؤں کی ٹھوکر سے اسے اڑا کے رکھ دیا جائے گا, اور زمانے کو بتائیں گے کہ یہ محمد عربی کے غلام آ چکے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. آپ نے دن رات محنت کرنی ہے. ضمنی الیکشن ہوئے یا جنرل الیکشن ہوئے, بس رزلٹ ان جانا چاہیے ہے. جدروں بھی آواز آئے تو کہن جناب حضور دے دین نو تخت لیان والے نمبر لے گئے.
ਤੇ ਬਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲ 'ਚ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੀ ਖਤਾਕਾਰ ਸੀ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਦਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ایک جماعت نے آواز دیتی ہے کہ آؤ حضور دے دین واسطے کھڑے ہو جاؤ سونے اسی کھلوتے ہیں تواڈے دین واسطے ہاں اسی کھلوتے ہیں تواڈے دین واسطے بس اس جذبے نال جدوں نکلو گے نا دنیا دی کوئی طاقت نہیں جڑی سامنے ٹھہر سکتی اے پکی گل ہے انہاں دی حالت تے ہن سارے ویکھ رہے ہیں ایک دوائی لین گیا اج تائیں لبے ہی نہیں ہاں جی تے آ دوجا آ نکا گنجا جڑا ادو کہندا سی کہ ملک کو بچانے کے لیے نکلو مہنگائی کے خلاف نکلو میں ساری عوام سے کہتا ہوں آپ نکلو تے ہن مہنگائی تو اس تو ڈبل ٹرپل ہو گئی ہے ہن کیوں نہیں کہندا اس واسطے کہ مہنگائی نال ادو کہندا عوام مر رہی ہے ہن اس واسطے تکلیف نہیں کہ اپنے ہاتھ نال مار رہے ہیں کچھ تے خدا دا خوف کرو ظالمو جڑی 1.5 لاکھ گڈی ہے جنوں سرکاری پیٹرول روزانہ ملدا ہے ہاں جی تے کی خیال ہے اوتھے کدی غریباں دا خیال نہیں آیا اوتھے جناب جنہاں نو مفت دے اندر بجلی دے بل جنہاں نو معاف جنہاں نو جناب ایک جج ریٹائرڈ ہو جاوے تے 10 گارڈ انہوں فری 4 گڈیاں فری ہاں جی ساری زندگی دیاں مراعات انہاں نو تے ایتھے تھر دے اندر بچہ ماں دی گود چیخ کے مر گیا کہ انہوں پانی سادے دا کوٹ نہیں ملیا دو تا دور دی بات ہے ایتھے جناب گجرا والے دی نہر تے ماں بیٹیاں نو لے کے نہرے چھال مار گئی کہ انہاں دی بھوک نہیں دیکھی جاندی باپ بیٹیاں دے گل دے اندر فلیکساں لا کے روڈ پہ آ گیا بیٹیاں برائے فروخت لوگوں نے پوچھا تمہیں اچھی نہیں لگتی اس نے کہا اچھی تو لگتی ہیں لیکن 3 دن سے فاقہ ہے بھوک سے بے ہوش ہو جاتی ہیں بھوک نہیں دیکھی جاتی ہاں جی وہ بھی تو حکمران سننا جنہیں کیا سی دریائے دجلہ دے کنارے ہاں جی اگر بکری دا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو عمر نو پوچھا جائے گا تے تے باپ اپنی بیٹیاں بیچے بھوک دی وجہ نال تے انہاں ظالمان نہیں پوچھا جائے گا جنہاں دے 24 گھنٹے اے سی بھی بند نہ ہون جنہاں دے کتے بھی جناب ایسیاں تھلے سون جنہاں دے کوڑے بھی مربے کھان تے مسلمان دا لخت جگر بھوک دی وجہ تو مر جائے تڑپ تڑپ کے کی خیال ہونا ظالم حکمرانہ نہیں پوچھا جائے گا یاد رکھنا جدوں تک انہاں ظالمان دا ساتھ دیندے رہو گے ایسے چکی پیستے رہو گے تے جدوں انہاں نو جُتی دی نوک تے رکھ کے رسول اللہ دے دین نال کھڑے ہو جاؤ گے نا تے پھر کوئی بھوکا نہیں رہے گا پھر کوئی پیاسا نہیں رہے گا کیوں یہ حکمران ایماندار ہوئے جو ایمانداری نیچے تک آندی تے یہ حکمران ہی بے ایمان ہوئے تے پھر ہر پاسے بے ایمانی پھیلنی پھر ہر پاسے چکر بازی پھیلنی فراڈ ہی پھیلنا ہے اس واسطے بس کر دیو بہت ہو گئی 75 سال ہو گئے جدوں انہاں آئی ایم ایف کو قسط لینی ہوئے ادھروں جناب یہ پہلے ریٹ بڑھا دیں بدان دیں کہ کوئی نہیں ہاں جی اچھا پھر قسط آن تو پہلے 2 باری پھر بجٹ پیش ہوتا ہے ایک بجٹ ایک منی بجٹ 2 باری ریٹ بات گئے پھر قسط لینی ہے پھر ریٹ بڑھا دیتے وہ بھائی جڑی قسط لیندے ہو کینوں دیندے ہو عوام تسی تے اپنی محنت مزدوری کر کے کھا رہے ہو یا حکومت کو لے کے کھا رہے ہو ہاں جی اسی بھی اپنی محنت کر کے کھا رہے ہیں جی ایک ماچس دی تیلی جلانے ہیں وہ دیتے بھی ٹیکس دینے ایک بندہ سگریٹ پیندا ہے وہ دیتے بھی ٹیکس دیندا ہے اگر چینی دا پائیا بھی کر لیا ہے تو دیتے بھی ٹیکس دیندا ہے روٹی دا لقمہ منہ پائے تو دیتے بھی 4 جگہ تے پہلے ٹیکس ادا کردا ہے پھر لقمہ وہ دے منہ جاندا ہے انجی ہے زمیندار ہے وہ دے معاملہ بھی دیندہ ہے پانی لائے تے جناب وہ دے پھر بھی پیسے دیندہ ہے کیڑی چیز ایسی ہے جس تے اسی ٹیکس نہیں دے رہے بھئی اسی ٹیکس بھی دے رہے ہیں کما کے بھی اپنا کھا رہے ہیں اچھا جڑا ٹیکس لیندے ہو وہ بھی تسی کھا جاؤ جڑا قرضہ لیندے ہو وہ بھی تسی کھا جاؤ ملک پھر بھی دیوالیہ ہو رہا ہے آخر وہ کون ہے جڑا انہا پیسہ کھا رہے ہیں وہ کون کھا رہے ہیں بھائی جڑے کھا رہے ہیں پھر بھی انہوں دے نال ہی کھلوتے ہیں تو مرتو اسی ہاتھ پھرا لو کوئی خدا دا خوف کرو یار
بھی وہ ظلم بھی کرن نظر بھی آ رہے ہیں بھی ایسی نہیں لے رہے کون لے کے کھا رہے ہیں وہی کھا رہے ہیں جنہ دی 1.5 لاکھ گڈیاں روزانہ پٹرول پہ رہا ہے جنہ دے دروازے دے اگے جناب 10 گارڈ کھلوتے ہوندے جے کرو نکلن تے جناب 1.5 2 5 کروڑ والی فارچونراں دی لائن ختم نہیں ہوندی اے بھی حکمران نے وہ بھی حکمران سی 36 لاکھ مربع میل دا مالک ہے تے اے باندھ سر تھلے رکھ کے ستا پہ باندھ سر تھلے رکھ کے ستا پہ انہوں تے خطرہ کوئی نہیں 36 لاکھ مربع میل دا مالک پورے عالم کفر نال جنگ چھڑی ہوئی 10 محاذاں تے مسلمان لڑ رہے ہیں وہ تے ہاتھ ہی درہ تے کلا ٹریا پھردا ہے انہوں تے ڈر کوئی نہیں انہاں نو کیوں ڈر ہے کی خیال ہے یہ تو نہیں یہ پاکستانی نہیں یہ تسی ایمانداری نال حکومت کر رہے ہو یہ انصاف دے رہے ہو کسی تے ظلم نہیں کر رہے کسی دی عزت نہیں لوٹ رہے تو انہوں ڈر کھا ہے تو پتہ چلے تسی ظالم بھی ہو جابر بھی ہو عزتاں دے لٹیرے بھی ہو اور بیٹیاں بیچن آ رہے ہو اس وجہ تے تو انہوں ڈر ہے یہ عوام دے ہتھی چڑھ گئے تو کچومر کٹ کے رکھ دیں گے جے نہیں اتنی جرت بادشاہ استعفے دیو گھر جاؤ تے اس حکومت نو کرو رسول اللہ دے دین دے حوالے ہاں تے جدوں رسول اللہ دا دین تخت آئے گا یار ادھروں اے بھی تے حکمران نے جو ہی کسے نو وزیر اعظم تے دور دی گل ہے اگر وہ دا مشیر بھی بن جائے نا تو جناب 10 لاکھ دی شاپنگ اگلی 20 لاکھ دی شاپنگ ہو رہی ہے کپڑے جناب نمے آ رہے ہیں جتیاں نمی آ رہی ہیں اے ہو رہا کس واسطے وزیر اعظم دا مشیر بن گیا ایک کو بھی حکمران سی وقت دا حکمران فوت ہویا او دا جنازہ ہویا واپس آ کے مسجد وچ عصر دی نماز پڑھی عصر دی نماز پڑھی نا بادشاہ لکھ کے لفافے جو بند کر گیا سی وہ بندیاں کھولیا بادشاہ دی وصیت پڑھ کے سنائی تو اتنے لکھیا سی کہ میرے تو بعد مسلمانہ دا خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ہوئے گا جدو ہے پڑھیا گیا جناب آپ عصر دی نماز پڑھ کے باہر نکلے دیکھا سرکاری بگی آگئی 1 2 3 4 5 اور ننگیاں تلواراں کھلوتیاں وہ ادھر لین لگی ادھر انہاں پوچھا ہے کی انہاں کہا جی تسی ہون امیر المومنین ہو تہاڈا پروٹوکول ہے فرمایا عمر 2 ٹنگاں تے ٹر کے مسیتے آیا سی انہاں 2 ٹنگاں تے جا سکدا ہے تے فرمایا اپنا خچر موجود ہے میرے کول مینوں ایس پروٹوکول دی سواری دی ضرورت نہیں انہاں کہا حضور ادا کی کریے فرمایا اے مسلماناں دا مال ہے جا کے بیت المال جمع کرا دے مینوں یہ پروٹوکول نہیں چاہیے پھر آپ گھر گئے پہلی رات خلیفہ بنن تو بعد ہن جڑی آپ دی بیوی سی او جڑا حکمران فوت ہویا او دی بیٹی سی وقت دے حکمران دی بیٹی آپ دے گھر ہے آپ نے پوچھا آپ نے فرمایا دنیا دی آسائشاں چاہی دیا یا عمر چاہی دے انہوں نے کہا جی میں نے آسائشاں نہیں عمر چاہی دے فرمایا جو کچھ دولت جائیداد گھوڑے استبل اونٹ پیڑاں بکریاں گائے تیرے باپ نے تین دیتا سی نا جہیزے یہ سارا مسلمانہ دا مال ہے سارا بیت المال ہے جمع کرا دے سارا بیت المال جمع کرا دے انہوں سارا جمع کرا دیتا فرمایا ہون تو عمر دی مالک ہے تو عمر بن عبدالعزیز تیرا مالک ہے بس اور کوئی جائیداد کوئی نہیں اپنی بھی ٹوٹل جائیداد بیت المال جمع کرا دیتی یہ تھے 300 کنال دے کارج رہ رہا ہوئے تو کہنے ہیں جناب میں ریاست مدینہ بناؤں گا ریاست مدینہ بنانا لے اینج کر کے ریاست مدینہ بنا دینے ہاں تو ادھروں جناب جاتی عمرہ دے اندر کار ایڈا وڈا ہوئے گڈی ایک پاسوں دوڑے دے 2 گھنٹے دوجے دوڑ کے دوجے کونے تک نہ پہنچ سکے وہ کہے کہ ہم انصاف دیں گے نہیں انصاف دینا لے اے نہیں انصاف دینا لے اے نے جدو عشاء دی نماز آ کے پڑھائی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی بیوی دا ٹوٹل مال جائیداد بیت المال جمع کرائے عشاء دی نماز پڑھائی تو فرمایا بھئی جنہ نو حکومت نے جیڑی زمینہ الاٹ کیتیا سن وہ الاٹمنٹ دے کاغذات لے آؤ تاکہ ری نیو ہو جائیں حکومت بدل گئی نا
او جناب سویرے فجر دے ٹائم یا اس سے رات عشاء تو بعد وہ گئے، کسی نے جناب چمڑے تے لکھیا لے آندا، کسی نے کاغذ تے لکھیا لے آندا، کسی نے کپڑے تے لکھیا، کسی نے ہڈی تے لکھیا، بادشاہ دے سائن ہوئے نے اتنی جائیداد، اے بادشاہ دے سائن ہوئے اینے پنڈ تیرے، اے اینا علاقہ تیرا، اینے 100 ایکڑ رقبہ تیرا، اینیاں پہاڑیاں تے تیرا قبضہ، اے بادشاہ نے لکھیا، وہ بادشاہ دا سارا خاندان ایڈا ٹیر لگ گیا۔ جب جمعہ دا دن آیا آپ نے وہ ٹیر کڑیا دے ایک جیب چو کینچی کڑی انہوں سارے انہوں پھیر دیتی، فرمایا اس سارا مسلمانان دا مال سی جڑا جبرن تسی ہتھایا ہویا سی، فرمایا مسلمانان دی پراپرٹی ہے سب بیت المال دے اندر جمع ہے۔ اور تاریخ دس دی ہے رات جیڑا کروڑ پتی سی نا آج جمعہ تو بعد گیا تو سڑکاں تے ستا پیا سی، اینج نظام مصطفیٰ آندہ ہے، اینج غریب دا حق غریب تک پہنچتا ہے۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز دا یہ دور سی کہ کنے جناب ازلاد وچوں زکاة واپس آ گئی۔ آپ نے فرمایا بھئی غرباء دے علاقے جنہاں دے قرض دینے والے انہوں نے قرض ادا کر دیا، عرض کی تھی حضور قرض ادا کر دیتے گئے۔ فرمایا جنہاں دے بچے بچیاں بیان والے بیاہ دیو، انہوں نے کہا جی بچیاں یہ شادیاں بھی ہو گئیاں، انہوں نے کہا زکاة، فرمایا پھر سڑک دے نال ٹھیر لا دیو، جنہوں ضرورت ہے زکاة چک لوے۔ انہوں نے کہا حضور کوئی زکاة نہیں چکدا، ایک بندہ کوڑے تے آ رہے سی نہ تھیلا لیا ہویا، ایک پیدل ٹریا آندا سی وہ تھیلا مگر سٹیا ہویا، وہ کوڑے والے نے کہا جناب اے تھیلا زکاة لے لو، انہیں مگروں تھیلا اتار کے کہا جی میرے کو اس تو ڈبل ہے زکاة تسی لے لو، لینا رہا کوئی نہیں، لینا رہا کوئی نہیں۔ اور بھائی حکمران ایماندار ہوئے نا تے رب پھر برکتاں بھی عطا فرماتا ہے، رب برکتاں بھی عطا فرماتا ہے۔ ایک بندہ کہنا میں بکریاں چرا رہا سا، ایک دن میں دیکھیا کہ اس سے جگہ تو ہی ہر روز شیر پانی پیندا سی، اتھوں میری بکریاں پانی پیندا سی۔ کہنا ایک دن میں دیکھیا بکری پانی پی کے مڑی نا، شیر جھپٹیا انہیں بکری دی گردن مروڑ لی۔ میں کیا کیوں ہے؟ کہنے میں ٹائم نوٹ کر لیا، جدو واپس آیا پتہ لو آیا تو پتہ لگ گیا جس ٹائم شیر نے بکری نو پکڑیا اس سے ٹائم عمر بن عبدالعزیز دنیا تو چلے گئے۔ پہلے اتنا جنگل دے درندیاں نو بھی پتا ہے سی کہ رسول اللہ دا دین تخت ہے، عمر بن عبدالعزیز انصاف کر رہا ہے، شیر بھی بکری ترے سی جھپڑتا انہوں بھی خوف ہندہ سی کہ حضور دا دین تخت ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ بھئی تھک تو نہ گئے ہاں جی، حضور دا دین تخت ہوئے گا نا تک کائنات دی ہر شے حیا کر دی ہے۔ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک صحابی دی حویلی تشریف لے گئے، حضور تشریف فرما سن، ایک بھیڑیا تسی کی کہنے ہو نہر بھیڑیا بگیاڑ اے نا صحابہ دے مجمع نو چیردہ ہویا نا سیدھا رسول اللہ دی بارگاہ جا گیا، آکے نا اپنی زبان اچھ کچھ بڑبڑایا، حضور بھی ہوتے نا گفتگو فرماندے رہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بھیڑیا کی کہندہ ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا بھی بھیڑیا کہندہ ہے سونیا اپنے غلاماں نو کہو میرے نال مذاکرات کر لیں، میرے نال مذاکرات کر لیں۔ جڑے جڑے قبیلیاں دی بکریاں نا ہر قبیلہ سال ایک بکری سانو دے دیا کرے، اسی جننے بیڑیاں بانڈ کے کھا لیا کریں، بانڈ کے کھا لیا کرانگے۔ اسی تو جبرن مال نہیں کھانا چاندے، کیوں کہ اے مدینہ تو رسول ہے تے سانو حیا آندی ہے بکری بیڑ پکڑ دیا ہوں، بکری بیڑ پکڑ دیا سانو۔ لیکن کئی ایسے بے غیرت سن جڑے جناب مسجد نبوی دا بھی انہاں حیا نہ کیتا، اوتھے بھی بک بک کر رہے سن، اوتھے بھی حیا نہ کیتا، لیکن بھیڑیا آکے کہندہ سونیا سانو جبرن مال کھاندیا حیا آندی ہے، کیوں کہ رسول اللہ دے شہر دا جنگل ہے۔
اے رسول اللہ دے غلامہ دیا بکریاں نے سانو پکڑ دیا حیا آندا ہے لیکن ایتھے تے ایسے ایسے بے غیرت بے حیا حکمران بھی آئے انہوں تے مسلمانہ دیا بکریاں پکڑ دیا حیا آندا سی یہ تو مسلمانہ دی بیٹی عافیہ صدیقی پکڑ کے انگریزاں نو بیچ دیتی انگریزاں نو بیچ دیتی مسلمانہ دی بیٹی پکڑ کے اور انگریزاں آن والے تے عربی شہزادیاں آن والے نو مسلمانہ دیا تیاں نال عیاشیاں ایک ران کہ دسو یار اس تو بڑا بے غیرت بھی کوئی ہو سکتا ہے پھر امید کرن رحمت دی پھر کہن جی ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے اور بھائی تہاڈیاں بد کرداریاں دی وجہ تو بد اعمالیاں دی وجہ تو تہاڈیاں بے حیائیاں دی وجہ تو ملک ڈیفالٹ نہ ہوئے تو پھر اور کی ہوئے پھر کی رب دی رحمت آئے گی رب دی رحمت تے نیک لوگاں تے برستی متقی لوگاں تے برستی صاحب تقوی لوگاں تے برستی ہے بے حیا لوگاں تے رب دی رحمت نہیں برستی تو بہرحال کہنے لگا جی مینو ساڈے نال مذاکرات کر لو سال وچ ایک بکری دے دیا کرو ہر قبیلہ اسی ونڈ کے کھا لیں گے گزارا کر لیں گے تانوں پتہ ہے صحابہ نو تے پھر کاہدا ڈر سی بگیاڑ دا ایتھے کسے دی کنڈ دے چودھری کھلوتا ہوئے نا علاقے دا یا کوئی جرنیل کھلوتا ہوئے تے وہ بندہ کسے نو بندہ نہیں سمجھدا کی خیال ہے پنڈ دا موچی بھی ہوئے نا تو دی کرنل نال گل بات ہوئے وہ چودھری نو بھی پلے نہیں بندہ تے یار جنہ صحابہ دی کنڈ تے سید الانبیاء کھلوتے ہونے انہوں نے بگیار دے کیڑی ڈر ہے تے یار جڑے حضور دے دین دے پہرے دار ہون تے کنڈ تے سونے مصطفیٰ ہونے اوہ انہوں نے کہا ڈر ہے چودھریاں تے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صحابہ نے فرمایا کئیاں نے تے کنکریاں چکیاں تے رکھ کے ماریاں انہوں کہنے لگا جا تیرے کو جو ہوندہ کر لیں اسی نہیں دینی بکریاں اچھا وہ نار اٹھیا تے پچھلے پیری ٹر پیا تے مجمع تو باہر جا کے نا انہیں انج کر کے اپنا پیر چکیا متھے تے رکھیا تے حضور نے سلام کیتا اچھا جب سلام کیتا نال کیا ہے اے سونے دے صحابہ چلو تہاڈی مرضی نہ دیو میں تہاڈے نال لڑتے نہیں نہ سکدا یار اے عقیدہ تے بھیڑیے دا بھی ایسی بھی میں صحابہ نال لاڑے تے جے آج کوئی بھیڑیے تو بدتر کتے خنزیر تو بدتر صحابہ نو پونک رہا ہوئے تے لکھ لعنت ہو دے تے صحابہ نو پونک رہا ہوئے کوئی صحابہ نو پونکے یا حضور نو پونکے اس تو بڑا کائنات تے لعنت کوئی نہیں جدو انہیں گل کی نا انہی عربی دی اندر صحابہ بڑے حیران ہوئے انہوں نے کہا ویکھو یار ہے تے ویکھو ایک جانور ہو کے انسانہ دی طرح گل کر رہے ہیں ایڈیا پتا کی کہنا انہوں نے کہا میرے تے حیرت کر دے حیران ہندے تے تواڈے درمیان اللہ دا محبوب محمد مصطفیٰ جلوہ گا رہے یخبرکم ما مدا وما ہوا کائنن الى یوم القیامت او سونا او خبران دے رہا ہے جڑی جو کچھ آدم تو لے کے آج تک ہو چکیا جو قیامت تک ہوئے گا اے سونا مصطفیٰ تے او خبران دے رہا ہے ایتھے حیران کیوں نہیں ہونا ایتھے حیران ہے کون کہہ رہے ہیں پتہ چلیا بیڑیے نو یہ نہ پتہ سی جو ہو گیا سونا او دی بھی خبر رکھتا ہے جو قیامت تک ہوئے گا سونا او دی بھی خبر رکھتا ہے سونا او دی بھی تے آج جیڑا تیر نال کھلوتا ہوئے گا بلے نال کھلوتا ہوئے گا شیر نال کھلوتا ہوئے گا سونا او دی بھی خبر رکھتا ہے جیڑا محمد عربی دے دین نال کھلوتا ہوئے گا سونا مصطفیٰ او دی بھی خبر رکھتا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 آج جیڈا ویڈا کوئی بڑا جاگیردار ہے سردار ہے بڑا وڈا گنڈا ہے مت سمجھے کہ اسی اپنے پیسے دے بل بوتے تے نظام مصطفیٰ دی تحریک نو دبا لانگے نا یاد رکھو اے میرے مصطفیٰ دا ذکر ہے
اے حضور دا دین ہے کوئی جنہ مرضی ٹل لا لے سانو بابا جی دس کے رہے گا یوں ہی ان کا چلتا رہے گا بڑے خاک ہو جائیں چل جانے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. پوری قوت دے نال حضور دے دین نال کھڑے ہو جاؤ اور جدوں تسی پوری قوت نال کھڑے ہو جاؤ گے نا تے نظر بھی کوئی نہیں آنے. اے یاد رکھنا انہاں نوں بھی پتہ ہے بھی اسی پٹ چکے ہاں تے اللہ رب العزت نے سانو زندگی وچ موقع دیتا ہے کہ اسی حضور دے دین نال کھڑے ہو جائیے حضور دے دین دا کم کریے. بس جدوں اخلاص نال کھڑے ہو جاؤ گے تو پھر دیکھو انشاءاللہ مدد کیویں آندی ہے. اسی جدوں چلے ہیں نا اپنا رحمت للعالمین مرکز تو بڑے بڑے فون آئے بڑے بڑے جناب بڑے بڑے عہدے والے کہ جس تو اگے کوئی عہدہ نہیں ہے اس ٹائم پاکستان دے اندر انہاں دے بھی عہدے آئے اسی یہ کر دیاں گے یہ کر دیاں گے یہ کر دیاں گے. اگے ساڈے ورگے مسکین بھی موجود سن ہاں جنہاں کول کوئی طاقت نہیں سی سوائے اس دے کہ سہارا گنبد خضرا والے محبوب تے سی. اس تو علاوہ سہارا کوئی نہیں سی. پھر زمانے نے دیکھا جڑے کہندے سی ہم بھون کے رکھ دیں گے ہم رگڑا نکال دیں گے. اجے وزیر آباد نہیں پہنچے تھے قائد محترم دے پیراں 'چ بیٹھے تھے کہ آپ انہیں روکیں آپ انہیں روکیں اب جو کہیں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. او کی خیال ہو ساڑی طاقت سی ہاں جی یہ تو کہتے ہیں ہم لاہور نہیں نکلنے دیں گے لاہور نکلیں پھر کوئی نہیں ہاں جی پھر کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا پوری دنیا کی طاقت آ جائے تو سادوں کی کراس نہیں ہو سکتا. تے رسول اللہ دے اینا غلامہ نے سیدھی گولی چل رہی تے گولیاں لگ دیا ایک بندہ ڈگیا دوجہ سینے دے ہاتھ مار کے کہنا میرا سینہ بھی حضور پہ آ کر میرا سینہ بھی آ کر یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سب نبیین من سب نبیین من سب نبیین لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا پاکستان چشم فلک نے نظارہ پہلی باری ویکھیا ہے. اگے گولیاں چل رہی نے تے ایک ملنگ این چادر ہاتھ ہے جو انہاں وال دوڑیا جا رہا نال کردا جا رہا لبیک 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 تے بندوقاں والے اگے لگ کے دوڑ رہے نے تو چادر والا کلا مگر لگیا ہوا. اور بعد وچ بندیاں نوں پوچھیا اوئے تو کلا اگے دوڑیا انہاں کہے کلے بندے دے اگے تسی دوڑ پے بندوقاں انہاں کہا کلے نہیں سی انہاں کہا اور کہا بہت بڑی فوج سی اسی تے کہا سانو کچل کے رکھ دے گی. او کون سنے ہاں جی بس جیڑا سونے دی عزت دا پہرے دار ہوئے نا رب انہاں دی مدد انجی کردا ہوندا ہے. اس واسطے تہاڈا کام میں کھڑے ہو جانا حضور دے دین نال تے بس انشاءاللہ مدد آ جائے گی. اللہ رب العزت تہاڈی میری حاضری نو قبول فرمائے. بلال صاحب نو انہاں دے تمام اہل خانہ نو صمیم قلب تو بہت بہت مبارک ہوئے. اے ساڈی خوش نصیبی ہے سانو بابا جی دا دور اللہ نے عطا فرمایا کہ شادیاں دے موقع تے جتھے جے بڑے سن تے کنجریاں نچاندے سن جے تھوڑے جے گھٹ درجے دے ہوندے سن تو خسرے لے آندے سن جنہاں دی اینی پہنچ بھی نہیں سی تو گھر آدیاں بڑیاں نچائی جاندے ہوندے سن. ہاں جی تے لکھاں سلام ہون اس مرد کلندر دی عظمت و شان نو کہ آج انہی شادیاں دے موقع نوجوان ہوئی نے علاقے بھی ہوئی نے سرزمین بھی ہوئی ہے لیکن آج ڈانس نہیں ہو رہے گانے نہیں گائے جا رہے بلکہ سونے مصطفیٰ دیاں عظمتاں تے شانہ بیان ہو رہی ہیں.
لکھاں سلام ہون بابا جی تواڈی عظمتانو تسا قوم دا مزاج بدل دیتا سوچ بدل دیتی قوم دے جناب وہ جس راہ تے چل رہے سن یکدم موڑ کے کوئی جناب مغرب وال جا رہا سی کوئی مشرق وال جا رہا سی کوئی شمال وال جا رہا سی کوئی جنوب وال جا رہا سی سارے نو پکڑ کے گنبد خضرا وال سیدھا کر دیتا سب دا رخ اس پاسے کر دیتا تو اللہ کرے انشاءاللہ ساری نسبت سلامت رہے بابا جی دی نگاہاں سلامت رہن عطاواں سلامت رہن میرا بہت سارا لمبا سفر ہے میں اجازت لواں گا ساتھی سلام پڑھا کے دعا کران گے میں اجازت لواں گا السلام علیکم